نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، پہلے 3 کلاسیں طب کورس کے گزر چکی ہیں۔ آج چوتھا کلاس ہے طب کورس کا۔ تو یہ طب میں چوتھا کورس وہ مزاج کا ہے۔ پہلے ارکان گزر چکے ہیں، اور ارکان جب مخصوص مقدار میں جسم میں مل جائیں تو اس کو مزاج کہتے ہیں۔ مزاج مزج سے نکلا ہے، ملاوٹ کو کہتے ہیں۔ یعنی جب ارکان ایک مخصوص تعداد اور مقدار کے مطابق جسم میں مل جائے تو وہ مزاج بناتا ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، رکن ناری زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج سرد ہوتا ہے، اس میں رکن آبی یعنی سردی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج خشک ہوتا ہے، اس میں رکن خاکی یعنی خشکی کا مزاج وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جسم میں تینوں مزاج ہوتے ہیں، گرمی، خشکی، سردی، جسم میں تینوں ارکان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نکتہ یاد رکھو کہ جو غلبہ کریں، جو رکن اس میں غالب ہو، چودھری ہو اور دوسرے مغلوب ہو، تو چودھری جو ہو اور جو رکن غالب ہو وہ اس کو ہم مزاج کہیں گے، اور اس کو بعد میں آئے گا کہ اس کو ہم تحریک کہتے ہیں۔ اور بیماری کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو مزاج غالب ہو، یعنی مثلا رکن ناری گرمی غالب ہو تو سردی بھی ہوتی ہے جسم میں اور خشکی بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان بنا ہوا ہوتا ہے، یہ جسم سے نکلتا نہیں، لیکن اس میں گرمی جب غالب ہو تو ہم اس کو گرم مزاج کہیں گے۔ تو مزاج اور تحریک کا تفصیل بعد میں آئے گا، آپ صرف یہ جان لیں کہ مزاج کسے کہتے ہیں۔ تو مزاج یعنی امور طبعیہ میں 7 چیزیں ہیں۔ پہلے ارکان گزر گئے، اب دوسرا امر مزاج ہے، اور مزاج کا معنی آپ نے جان لیا۔ تو مزاج کی پہلے حیثیت سے، پہلے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اور ایک مزاج ایک مفرد کے اعتبار سے، اور پھر دوسرا مرکب اعتبار سے، پھر تیسرا بھی مرکب اعتبار سے۔ تو پہلے حیثیت اور پہلے اعتبار سے مزاج کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ مفرد اعتبار سے مزاجی مفرد، یعنی مفرد اعتبار سے اس کی تقسیم یہ ہے کہ مفرد اعتبار سے مزاج کی 3 قسمیں ہیں: اعصابی مزاج یعنی سرد مزاج، نمبر 2 عضلاتی مزاج یعنی خشک مزاج، نمبر 3 غدی مزاج یعنی سرد مزاج، یعنی گرم مزاج، غدی مزاج یعنی گرم مزاج۔ تو یہ 3 قسم، سرد، خشک، گرم، یہ 3 قسم کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ مفرد اعتبار سے ہوتا ہے۔ پھر جسم میں تو صرف ایک انسان تو ان تینوں کے مجموعے سے بنا ہوا ہے، پھر یہ 1-2 جب ملائیں تو پھر اس کو مزاج مرکب کہتے ہیں۔ مثلا کبھی سردی خشکی انسان میں زیادہ ہوگی، کبھی گرمی خشکی انسان میں زیادہ ہوگی، اس طرح۔ تو یہ مزاج کا پہلا تقسیم مزاج مفرد، اور مفرد اعتبار سے مزاج کی 3 قسمیں: اعصابی، عضلاتی، غدی۔ یہ اصطلاحات بھی یاد کریں، بعض غدی کو غدی کہتے ہیں، بعض عضلاتی کو عضلاتی کہتے ہیں۔ تو یہ حکیم نہیں ہوتی، نیم حکیم ہوتا ہے جو اس کے اصطلاحات بھی یاد نہیں ہے، اصطلاحات کا تلفظ بھی اس کو صحیح نہیں آتے، پروننسیشن بھی وہ یاد نہیں کر سکتے ہیں طب کے۔ تو یہ طبی اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2 دوسری حیثیت سے مزاج کی تقسیم، یعنی وہ ایک مشینی مزاج ہے، نمبر 2 کیمیاوی مزاج۔ مشینی مزاج جسم میں خلط جمع ہونے کے ساتھ ساتھ باہر بھی نکلتا ہو، خارج ہوتا ہو، اتنا زیادہ ہو جائے جسم میں کہ وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 کیمیاوی مزاج، اس مزاج میں جسم میں خلط جمع ہوتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے۔ مثلا انسان کو بعض اوقات نزلہ زکام آتا ہے، وہ جسم میں جمع ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ پھر جب وہ آپ لسی پیئیں یا اور بھی مٹھائی زیادہ کھائیں تو وہ باہر نکلنا، چھینک کے آنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مشینی مزاج شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسری حیثیت کے اعتبار سے مزاج مرکب ہے، اور مزاج مرکب کی 2 قسمیں ہیں پہلے حیثیت سے، کہ ایک مشینی مزاج ہے، ایک کیمیاوی مزاج ہے۔ مشینی مزاج میں خلط بعد میں آئے گا کہ خلط کسے کہتے ہیں۔
وہ خلط بعد میں آتا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس میں خلط جسم میں جمع ہونے کے ساتھ ساتھ باہر نکلتا ہے، اور کیمیاوی مزاج میں خلط جسم میں جمع ہوتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ یہ دوسرا تقسیم ہوا مرکب اعتبار سے۔ پھر تیسرا تقسیم مزاج کی، مزاجی مرکب کی تیسرا حیثیت سے تقسیم، یعنی مزاج مرکب لحاظ سے تیسرے تقسیم کے لحاظ سے 6 اقسام میں تقسیم ہے، یعنی مزاج کی 6 قسمیں ہیں تیسری حیثیت سے۔ مزاجی مرکب کی 6 قسمیں ہیں تیسری حیثیت سے۔ وہ 6 قسمیں کون سے ہیں، اور اس کا یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح پہلے جو مزاج ہو وہ آپ تبدیل الٹا نہیں کریں گے۔ تو پہلا مزاج وہ اعصابی عضلاتی مزاج، نمبر 1 اعصابی عضلاتی مزاج، نمبر 2 عضلات اعصابی عضلاتی نمبر 1 ہے، نمبر 2 عضلاتی اعصابی مزاج، نمبر 3 عضلاتی غدی مزاج، نمبر 4 غدی عضلاتی مزاج، نمبر 5 غدی اعصابی مزاج، نمبر 6 اعصابی غدی مزاج۔ یہ جب دو ملائیں اعصابی عضلاتی اور غدی کے ساتھ تو یہ 6 اقسام بن گئے۔ پہلا یہ الٹا نہیں کریں گے، دوبارہ دہراتا ہوں۔ پہلا مزاج اعصابی عضلاتی مزاج، دوسرا مزاج عضلاتی اعصابی مزاج، یعنی الٹا، یہ الٹا کرو، عضلاتی پہلے کرو اور اعصابی بعد میں لکھو، عضلاتی اعصابی مزاج۔ نمبر 3 عضلاتی غدی مزاج، نمبر 4 غدی عضلاتی مزاج، نمبر 5 غدی اعصابی مزاج، نمبر 6 اعصابی غدی مزاج۔ یہ تو یہ 6 بہت اس کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبض بھی اس 6 اقسام میں ہیں، ساری جڑی بوٹیاں بھی ان 6 اقسام میں ہیں، سارے نسخہ جات بھی ان 6 اقسام میں ہیں، سارے ذائقے بھی ان 6 اقسام میں ہیں، سارے امراض بھی ان 6 اقسام میں ہیں۔ تو یہ 6 اقسام اس کا قل هو اللہ کو احد کی طرح یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تیسری حیثیت سے مزاجی مرکب کی 6 اقسام ہو گئے۔ نمبر 1 اعصابی عضلاتی مزاج، اس کو سرد خشک مزاج ہم کہیں گے۔ اور یہ اعصابی جو پہلے ہیں، مثلا اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں بلغم اور سردی 3 حصے ہیں، اور جو بعد میں عضلاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ خشکی 1 حصہ ہے، یعنی 3 حصے سردی اور 1 حصہ خشکی، یہ ایک مزاج ہے۔ اور یہ بلغم کی مشینی مزاج ہے، یعنی اس مزاج میں بلغم جسم میں جمع ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ دوسرا مزاج عضلاتی اعصابی مزاج ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خشک سر مزاج ہے، خشک سر مزاج۔ نمبر 2 مزاج، اس میں خشکی 3 حصے ہوتی ہے اور سردی 1 حصے۔ اور یہ سودا کی کیمیا مزاج، یعنی خلط سودا کی کیمیا مزاج، اس میں جسم میں سودا جمع ہوتا ہے، اور سودا خون میں سرخ ذرات کو کہتے ہیں۔ یہ بعد میں آئیں گے کہ بلغم سودا صفرا کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3 مزاج عضلاتی غدی مزاج، اس کا مطلب یہ ہے کہ عضلاتی یعنی خشکی جسم میں 3 حصے اور غدی یعنی گرمی 1 حصہ ہو جسم میں، یہ جسم میں ایسا مزاج بنتا ہے۔ یہ سودا کی مشینی مزاج ہے، یعنی سودا اس میں خارج ہوتا ہے، اتنا زیادہ جمع ہوتا ہے کہ پھر خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس 3 مزاج میں۔ نمبر 4 غدی عضلاتی مزاج، یہ غدی یعنی گرمی 3 حصے جو پہلا ہو وہ 3 حصے ہوتا ہے، اور عضلاتی 1 حصہ۔ یہ جسم میں ایسا مزاج ہے کہ گرمی جسم میں 3 حصے ہوتی ہے اور خشکی 1 حصہ ہوتی ہے، اور سردی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سردی جسم میں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ صفرا کی کیمیاوی مزاج ہیں، اور یہ صفرا جسم میں جمع ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل جمع ہوتی ہے اور نکلتی نہیں ہے، کیمیاوی مزاج ہوتا ہے، غدی عضلاتی مزاج۔ صفرا جسم میں جمع ہوتی ہے، صفرا زرد خون میں زرد ذرات کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 غدی اعصابی مزاج، یعنی گرم سرد مزاج، یعنی اس میں گرمی 3 حصے اور سردی 1 حصہ۔ یہ صفرا کی مشین مزاج ہے، یعنی صفرا جسم میں جمع ہونے کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 اعصابی غدی مزاج، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی 3 حصے اور گرمی 1 حصہ، اور یہ بلغم کی کیمیاوی مزاج ہے، بلغم کی کیمیاوی مزاج، اور یہ بلغم جسم میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ نمبر 6 مزاج میں بلغم جسم میں جمع ہوتے ہیں، یعنی خون میں سفید ذرات جو ہیں وہ جسم میں جمع ہوتے ہیں۔ اور نمبر 1 مزاج میں جسم میں جو نمبر 1 مزاج وہ بلغم جسم میں جمع ہونے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ جان لو کہ 1 مزاج کا علاج 2 پر، اور 2 مزاج کا 3 پر، اور 3 کا نمبر 4 پر، اور نمبر 4 کا علاج نمبر 5 پر، نمبر 6 کا
نمبر 6 کا پھر نمبر 1 پر ہوتا ہے. اس طرح یہ ہے، یعنی مشینی مزاج کا علاج کیمیاوی پر ہوتا ہے، کیمیاوی کا علاج مشینی پر، اور مشینی کا پھر کیمیاوی پر، پھر کیمیاوی کا مشینی پر، اور پھر مشینی کا کیمیاوی پر، اور پھر کیمیاوی کا مشینی پر. یعنی مثلا جسم میں بلغم جمع ہوتے ہو اور انسان کو بیمار کر دے تو یہ بلغم کا نکلنا آپ شروع کریں، مشینی مزاج اس کا بنائیں، کیمیاوی مزاج مشینی مزاج، تو جب بلغم نکلے اور خارج ہو جائے تو پھر جسم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. یہ طریقہ علاج بعد میں آئے گا. آپ صرف یہ 6 مزاج خوب یاد کریں کہ پہلا مزاج اعصابی عضلاتی، دوسرا عضلاتی اعصابی، تیسرا عضلاتی غدی، چوتھا غدی عضلاتی، پانچواں غدی اعصابی، چھٹا اعصابی غدی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.